السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیض آباد کا واقعہ ہے جو اس وقت اور اس پاکستان کی زبان پہ خاص طور پر پنجاب میں ڈور پھرنے سے آصف نامی نوجوان اس دنیا کو چھوڑ کر اسے جانا پڑا۔ ڈور کے پھرنے سے اس پہ بات ہو چکی ہے، میرے سٹانس اس پر مختلف ہے، لیکن اس وقت میں یہی کہنا چاہوں گا خدا را اس کھیل کو بند کیا جائے اور اس کے اندر آپ سوچیں کہ پولیس ناکام کیوں رہتی ہے۔ وہ پنجاب پولیس جو بڑے سے بڑے مجرم کو منٹوں میں پکڑ لیتی ہے، پکڑنے پہ آئے تو پتنگ بازی کیوں نہیں روک پاتی، اور اس کی بڑی لاجیکل سی وجوہات ہیں۔ ان پے ٹیکسز کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ جن کا بیٹا جاتا ہے دکھ کا پتہ بھی انہیں ہوتا ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ کائنات میں یہ کام کہیں بھی نہ ہو، لیکن پوری دنیا میں یہ کام ہوتا ہے اور سلیقے سے ہوتا ہے، کسی کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اگر آپ غور کریں، اس وقت جو وقت ہے پتنگ بازی کا جو لوگوں نے چوز کر رکھا ہے وہ افطاری سے پہلے کا ہے، یعنی 1 سے 2 گھنٹہ افطاری سے پہلے چھتوں پہ جاتے ہیں اور پتنگ بازی کرتے ہیں، اور وہی وقت ہوتا ہے بازاروں میں پیک رش کا، یعنی تیزی سے لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، افطاری کا سامان لے کر گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ آصف بھی اسی طرح ہی انہوں نے بتایا کہ وہ امام برگاہ سے واپس آ رہا تھا، یہی اس کا معاملہ تھا۔ تو یہ جو افطاری کے وقت ٹائم ہوتا ہے، اس وقت سڑکوں کے اوپر پرجوش رش ہوتا ہے، زیادہ اسی وقت یہ پوری ڈور جو وہ بھی عام پھر رہی ہوتی ہے جو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی سچویشن کے اندر اس وقت پولیس بھی بھاری نفری میں گشت کر رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو پکڑ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ کام کرنے والے لوگ آخر پکڑے کیوں نہیں جاتے اور آخر یہ رک کیوں نہیں جاتا، اس کو سمجھنا ہے یہ کہ پرانی ثقافت ہے، یعنی پاکستان جتنی پرانی اس کی تاریخ ہے، پہلے وقتوں میں یہ لوگ ایسی سواریوں پر جاتے تھے جن میں سائیکل تھی اور گھوڑے چلتے تھے جن سے سواری لوگ کرتے تھے، ان کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کے جدید دور میں کیونکہ تیز رفتار بھی، خاص طور پر موٹر بائکس بڑے خطرناک ہیں اور ہماری پاکستانی عوام ہیلمٹ کا استعمال بھی نہیں کرتی، تو وہ ڈور یا کوئی ایسی دات جو ہی وہ پھر گلے پھرنے کی وجہ سے یا کہیں بھی بہت سخت نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور ایک انسان کی جان سے آگے کچھ شے قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا بچہ، آپ کا دوست، آپ کا بھائی کوئی بھی کام میں ملوث ہے اور وہ یہ شوق رکھتا ہے، بتا دیتا کہ پولیس بہت سخت ایکشن لے رہی ہے۔ پورے پنجاب کے اندر میرے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے ہر مصدقہ ہو سکتے ہیں، تو 16 MPO لگا دی گئی ہے، اس کے اندر 3 سال تک میرا خیال ہے کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بالکل اپنے دوست احباب جو ہیں، بچے جو، ان کو بتا دیتا کہ یہ کام نہ کرنا پڑے، ان کو منع کریں۔ پوری قوم جو ہے پنجاب کے اندر خاص کر کے میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ایک تنظیم بنائے، تنظیم بنا کے سربراہ بنائے، پھر اس کی بات کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو لیگلائز۔ اگر آپ نے یہ جو شوق کنٹینیو ہی کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا یا کرنا پڑے گا۔ دریاؤں کے کنارے اور کھلی جگہ جو ہے وہ آپ کو سرکاری طور پہ الاٹ کی جائے، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر ہوتی ہے، دبئی کے اندر ہوتی ہے، شارجہ کے اندر ہوتی ہے، میں آپ دیکھتے ہیں کہ بسنتیں منائی جاتی ہیں، سیرا اور ایسی جگہ ان کو لوڈ کر دیتے ہیں جہاں پہ وہ جائیں اور وہ سیر و تفریح کریں اور دور دور تک کچھ بھی نہ ہو اور ادھر بے شک کریں۔ پھر آپ صبح سے شام اور شام سے صبح تک آپ کو جو ہے وہ ایک تو پیسہ بچا سکتے ہیں، دوسرا لوگوں کا روزگار وہاں پہ کھانے پینے والے جو ہے سیر و تفریح والے لوگ آئیں گے تو ایک ساما بن سکتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ جب آپ چھتوں کے اوپر، تو یہ آپ سمجھ لے کہ ایک دفعہ آپ نے خاص کر کے فیصل آباد، لاہور، ایسے گجرانوالہ ایسے شہروں میں تو اگر آپ نے پتنگ اڑا دی تو سمجھ لیں آپ نے کسی کی جان لینے کا ارادہ کر لیا ہے یا رکھتے ہیں، اور آپ یہ جان لیں، آپ ارادہ رکھ کے
اوپر آئے، تو اس لیے آپ کو سمجھ نہیں بھی ہے تو یہ سمجھے اس سے بہت نقصان ہے اور آپ اس کام سے دور رہیں، اور ابھی تو فوراً اس کو بائیکاٹ کریں، مل کر ایک قوم بنے۔ اور اگر آپ نے اس شاپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، ثقافت کو زندہ رکھنا ہے، تو اس سے آپ کو یقین دہانی کرنی ہوگی کہ ایک مچھر بھی نہیں مرے گا۔ اگر آپ یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں، پھر آپ کو یہ حق ہے آپ یہ ثقافت زندہ رکھیں۔ ادروائز اگر آپ کوئی بھی دنیا کا شوق رکھتے ہیں، انسانی جان کے سامنے آگے کھڑی ہو جائے گی، تو پھر اس چیز کی اجازت نہ آپ کو دین دیتا ہے، نہ آپ کو قانون دیتا ہے، نہ آپ کو دنیا اجازت دیتی ہے۔ تو یہ واقعہ افسوسناک ہے۔ واقعہ اس کا ذمہ دار جتنا میں پتنگ بازوں کو سمجھتا ہوں، اتنا ہی ذمہ دار میں حکومت کو بھی سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ سے بند کرو پالیسی کے اوپر کام کر رہی ہے، اور اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ بند کرو، اور بند کر دو اور پکڑ لو اور بین کر دو، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے اپنے تھانوں کے اندر سے کیا کیا ہو کے نکلتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو بند کرو پالیسی اچھی نہیں ہوتی، حل نکالو، پالیسی نکالو، حل نکالو، یہ ہے۔ آپ پہلے ہی ان کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں اور ریگولیٹ کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ جب آپ دیتے ہیں نا کہ یار یہ جگہ اس کے علاوہ کہیں پتنگ بازی ہوئی تو آپ جو ہیں وہ یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی اگر طے پایا یا طے ہو جاتا ہے۔ 302 بھی لگاتے ہیں نا، بندے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنے والا بندہ نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے زیادہ لوگوں کے ذہن میں وہی چل رہا ہوتا ہے پرانا، یہ تو ایک نارمل بات ہے، جیسے وہ پہلے اڑایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے ابھی تک، جن کے اپنے کوئی بچے پکڑے نہیں گئے، پکڑے نہیں جاتے یا اندر نہیں جاتے، تب تک وہ سیریس نہیں لیتے۔ لیکن یہ وقت ہے کہ قوم کو سیریس لینا چاہیے، اور اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی کھیل ایسے کھیل سے باز آئیں اور لوگوں کی جان سے نہ کھیلیں۔ خدا را ایک دوسرے کا خیال کریں۔